السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. وشنگ یو آل اے ویری میری کرسمس. انتخابات کو 44 دن رہ گئے ہیں. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے دوسرے مرحلے کا آج سے آغاز ہو گیا ہے اور ملک میں اس انتخابی ماحول میں آج قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. اسی مناسبت سے آج انتخابات سے ہی جڑا بانی پاکستان کا ایک خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے. یہ 1946 کے انتخابات کا واقعہ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح انتخابی مہم کے دوران سندھ پہنچے تو ایک مسلم لیگی لیڈر جیا لانا آگے بڑھے اور انہوں نے قائد اعظم کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں سے ووٹ خریدنے کے لیے پارٹی فنڈ سے رقم دی جائے. قائد اعظم نے جب جیا لانا کا یہ مطالبہ سنا تو غصے سے لال ہو گئے، مگر بڑے ادب سے جیا لانا کو مخاطب کرتے ہوئے بولے کہ میں ووٹ خریدنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. مجھے آزادی کی جنگ ہارنا قبول ہے لیکن خرید کر ووٹ لینا قبول نہیں. یہ تھا ہمارے سیاسی لیڈر کا نظریہ. اصول شکست منظور تھی مگر اصولوں پر سودے بازی منظور نہیں تھی. آج بھی ملک میں انتخابی گہما گہمی ہے. قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 28,626 امیدواران نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہو چکا ہے اور یہ 30 دسمبر تک جاری رہے گا. لیکن قائد اعظم نے جن اصولوں کو، جن ایتھکس کو، جن پرنسپلز پہ ہماری سیاست کی بنیاد رکھی، وہ ضابطے آج کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے. وی ہیو پالیٹکس آف ایکسپیڈینسی، وی ہیو پالیٹکس آف پاور، وی ہیو پالیٹکس آف ایوری تھنگ بٹ پالیٹکس آف ایتھکس، پالیٹکس آف پرنسپل. سب پارٹیز، تمام امیدواروں پر ایک ہی دھن سوار ہے کہ جائز یا ناجائز کسی بھی طریقے سے انتخابات جیت جائیں. اور جیت کی اس لگن میں آئینی، قانونی، جمہوری تمام اصول پامال ہو رہے ہیں. گزشتہ روز ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر لاہور نے پولیس اور اداروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے معاملے میں رکاوٹیں ڈالنے پر صوبائی الیکشن کمشنر کو خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ ریٹرننگ افسران کی جانب سے متعدد شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. خط میں لکھا گیا کہ پولیس اور دیگر انتظامیہ کو ٹیلی فونک اور تحریری شکایات دیں مگر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اور اب اس معاملے کو آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کے سامنے اٹھایا جائے. ناظرین، اسی معاملے پر گزشتہ روز ہی الیکشن کمشنر پنجاب نے آئی جی پنجاب سے رابطہ کر کے احکامات جاری کیے کہ ریٹرننگ افسران کے کام میں مداخلت قبول نہیں. صوبائی الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانا امیدواروں کا حق ہے. اگر پولیس نے کسی امیدوار کو روکا تو کارروائی ہوگی. الیکشن کمشنر پنجاب نے شفاف الیکشن کے لیے سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے احکامات بھی جاری کیے اور جمہوریت کے انہی اصولوں میں ملک کی بڑی سیاسی جماعت انتخابی نشان بلے سے محروم ہو گئی. تحریک انصاف پارٹی انتخابات کالعدم ہونے کے بعد 226 مخصوص نشستوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی. تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کل پی ٹی آئی پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کرے گی. لیکن اگر انٹرا پارٹی انتخابات کا فیصلہ برقرار رہتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں خواتین کی 60 اور اقلیتوں کی 10 نشستوں کے مقابلے سے باہر ہو جائے گی. پنجاب میں خواتین کی 66، مائنورٹیز کی 8 نشستوں، سندھ اسمبلی میں خواتین کی 29 اور مائنورٹیز کی 9 سیٹوں اور اسی طرح بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی مخصوص نشستوں پر مقابلے کی دوڑ سے باہر ہو جائے گی. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کی فہرست بھی روک رکھی ہے اور اگر پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے تو تحریک انصاف کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا. بلے کا نشان نہ ملا تو تحریک انصاف کے امیدواروں کے ووٹ بینک پر بھی گہرا اثر پڑے گا. دے ول انیویٹبلی بی کنفیوژن اور اس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں. مگر لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبوں پر بالآخر آج آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان، ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے انہیں عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا تھا. الیکشن کمیشن کے واضح احکامات کے باوجود عہدوں سے نہ ہٹائے جانے پر الیکشن کمیشن نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو 26 دسمبر کو طلب کر رکھا تھا مگر آج اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے دونوں افسران کو عہدے سے ہٹا دیا. اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کو بھی فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کے احکامات جاری کیے تھے مگر آج 6 دن گزرنے کے بعد کابینہ ڈویژن نے سمری جاری کر دی اور نگران وزیر اعظم نے احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کی تجویز صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو ارسال کر دی. مگر الیکشن کمیشن فواد حسن فواد کو ہٹانے سے متعلق درخواست کی سماعت 21 دسمبر کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر چکا ہے اور وہ تاحال اپنے عہدے پر موجود ہے.
इलेक्शन पर उठते इन तहफ़्फ़ुज़ात में, मगर मुल्क के आईनी सरबराह सदर मुमलिकत की खामोशी भी मायने खेज है। कागजात के छिन जाने, इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमले या उनका हरासा होना, बल्ले का निशान छिन जाने के बावजूद मगर सदर मुमलिकत का चुप का रोजा टूट नहीं रहा। यही सदर थे जो पीटीआई की मोहब्बत में 3 अप्रैल को कौमी असेंबली तहलील कर बैठे और बजरिया ट्वीट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट पर दस्तखत न करने की वजाहतें भी देते रहे। सदर मुमलिकत ने बानी चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता खत भी लिखा। अगर सदर आरिफ अलवी कौम के बाप की हैसियत से ये सब आईनी और जमहूरी इख्तियार के तहत कर रहे थे, तो फिर साबिक आर्मी चीफ और साबिक चेयरमैन पीटीआई की मुलाकातें भी क्या इसी जमहूरी और आईनी इख्तियार के तहत थी? मोहब्बत के इस ताल्लुक में मगर फिर इंतखाबात की तारीख ना देने पर इमरान खान सदर से नाला हो गए। मायूस से प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी इलेक्शन अनाउंस करें, उस पर वो बहुत दुखी था। उसका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए। इस नाराजगी पर सदर को एक बार फिर आइन याद आया और उन्होंने दस्तूर के साए में अपनी जान की अमान मांगी। खत जो लिखा था वजीर आजम को, उसके जरिए भी मॉरल पोजीशन अपनी कह दी और कर दी। सदर सिर्फ खत लिखेंगे या कोई अमली इकदाम भी ले सकते हैं? अमली इकदाम मेरा आइन इजाजत नहीं देता ना, जो आइन इजाजत देता है वहीं तक करूंगा। देयर इज नो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो लिहाजा वो एक्सपेक्टेशन जो है ना वो सदर से नहीं होनी चाहिए। सदर के पास और कोई चारा नहीं है बिसाइड्स डूइंग कैरिंग दिस ट्रस्ट एंड प्रॉम्प्टिंग इश्यूज लाइक दिस। कभी चारे ढूंढ लिए और कभी चारा है नहीं, लेकिन आइन की इस पनाह में अब सदर मुमलिकत का ट्विटर हैंडल मुकम्मल तौर पर खामोश है। सदर 5 दिसंबर को बिरयानी फेस्टिवल पर ट्वीट कर देते हैं, 18 दिसंबर को मिल्वाकी फॉरेस्ट से मुतल्लिक भी ट्वीट दाग देते हैं। लेकिन इंतखाबात, लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवों, सियासी जमातों के इंतखाबात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सदर मुमलिकत की खामोशी सवालिया निशान है। गो कि अब से कुछ देर पहले सदर मुमलिकत ने इमरान खान के कजन की वफात पर अफसोस करते हुए ट्वीट जरूर डाला है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में जो उनकी पार्टी के ऊपर हुआ वो खामोश रहे। ये सवाल भी बड़ी शदोमत से उठाया जा रहा है कि अगर पीटीआई को इंतखाबी मैदान में इतनी ही मुश्किलात हैं तो फिर तमाम हलकों से उम्मीदवार कैसे मैदान में उतार लिए गए हैं और हर उम्मीदवार के पीछे 4-4, 5-5 कवरिंग कैंडिडेट्स भी खड़े किए गए हैं। बात करते हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक मेंबर कौमी असेंबली अली मोहम्मद खान साहब से। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि अब आप लोग पेशावर हाई कोर्ट का रुख तो करना चाह रहे हैं, बट इन द एब्सेंस देयर ऑफ या जब तक फैसला नहीं आता, तहरीक इंसाफ पार्टी इंतखाबात कलअदम होने के बाद अपनी 226 मखसूस नशिस्तों से भी हाथ धो बैठेगी। सो आई मीन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तमाम पाकिस्तानियों का आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश जो है मुबारक हो। मसीही बरादरी को भी बहुत बहुत मुबारकबादें। कायद आज़म के इस फरमान के साथ कि कायद आज़म ने एक दफ़ा फरमाया कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं उस पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत क्या होगा। ये 1942 में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को स्पीच करते हुए कहा। उन्होंने फरमाया मैं कौन होता हूँ ये फैसला करने वाला। ये फैसला तो 1300-1400 साल पहले कुरान में हो चुका। कुरान हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा। कुरान ही में है कि आप अदल के साथ खड़े हों और आप इंसाफ के साथ खड़े हों। तमाम पाकिस्तानी जितनी भी आपने अपनी लंबी तमहीद बांधी है, जितने भी लोग हैं, जिसकी जो भी जिम्मेदारी है, उनको ये देखना चाहिए कि हमारी कमिटमेंट इस धरती से और इसके आइन से और इस कौम से क्या है। उसके मुताबिक आप जब ये फैसला कर लें कि मैंने आइन के मुताबिक जाना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, उसके बाद ये मसले मसाइल जो है वो नहीं आ सकते जो हमारे साथ हुआ है कि एक इतनी बड़ी जमात, कौमी जमात जो पूरे मुल्क में हुकूमत भी बना गई और फेडरेटिंग इकाइयों में भी, कश्मीर में भी और गिलगित में भी, उनसे इंतखाबी निशान का छीन लेना इंतखाबात से 1 महीने पहले, ये क्या मैसेज है? ये मैसेज ये है कि पाकिस्तान जो है जमहूरी कदरें, डिक्टेटरशिप जब फौरी खत्म हुई ज़िया साहब के बाद, जब बेनज़ीर साहिबा आई, तो उस वक्त से अब तक क्या हमने कोई तरक्की की है? क्या हमारी जमहूरियत? सर, अगर आप मुझे इजाजत दें अली मोहम्मद साहब, क्योंकि आपकी जमात से बल्ला छिन गया और बड़ी क़यामत खेज ये आपके लिए इकदाम साबित हो रहा है नेचुरली, और उसके असरात पे मैं आऊंगी, मगर सर आपका जो अगर ये फैसला पढ़ें तो आप
तहरीक इंसाफ के अपने आइन के मुताबिक नहीं चल सके। सर, आपका प्रीवियस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाल अंसारी इस फैसले में इलेक्शन कमीशन लिखता है कि कोई ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं है कि उन्होंने रिजाइन किया या उनको रिमूव किया गया। खुद आपका पीटीआई का आइन बताता है कि किस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर हटाया जाएगा, तो इसीलिए आपके नियाजुल्लाह नियाजी को सीईसी वो नहीं मानते। इसी तरह फेडरल इलेक्शन कमीशन आप लोगों ने नहीं बनाई जिस तरह आपका आइन कहता है। इसी तरह उमर अयूब को जनरल से बना देना इलेक्शन कमीशन ने इलीगल तस्वुर किया है, उनको अपॉइंट कर देना, क्योंकि वो किस तरह किया उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। टेक्निकली बहुत से ऐसे सवाल आते हैं, कतई नजर इससे कि दूसरी पार्टीज के ऊपर ये यार्डस्टिक लगाई गई है कि नहीं, बट अकॉर्डिंग टू योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव नॉट फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स। देखें, हो सकता है कुछ लेकुनाज हों, लेकिन जहां तक मुमकिन था उनको कवर किया गया। इन हालात में जब पार्टी की प्रोसिक्यूशन इंतहा पे है, ये कोई सोच सकता था कि हमारे मुल्क में जहां कल्चर है, सिर्फ पश्तूनख्वा में नहीं, कि ये भी गलत कॉन्सेप्ट है, हमारे पंजाब में भी खवातीन की उतनी इज्जत है, और खवातीन के हाथ से जिस तरीके से ये चीजें सारी छीनी गई और जो चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, तो क्या आप मुझे बताइए कि साइन में। और ये भी वैसे मैं एक बात बता दूं, ये बल्ला जो है ना, बल्ला हमारा इंतखाबी निशान है, लेकिन हमारी कौम जो है वो 2.5, 3, पौने 4 फुट के बल्ले के साथ नहीं, वो 6 फुट के इमरान खान के साथ है, एक नजरिए के साथ खड़े हैं। और जितना भी कोई बल्ला शल्ला इधर उधर होगा पहले तो मिल जाएगा, लेकिन बल्ला नहीं होगा, हम हैं। देखें, बल्ला चला गया, अल्लाह तो नहीं चला गया ना, अल्लाह हमारे साथ है। तो इंशाल्लाह अवाम की ताकत से यही इसी पाकिस्तान में ये इमरान खान भी बाहर निकलेगा, और यही इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट में दोबारा आएगी, और मेरे रब को मंजूर हुआ इंशाल्लाह तो इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म। अच्छा, और अली साहब ये बताइएगा, अब आपने 2434 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, सो योर स्ट्रैटेजी डिड प्रूव फ्रूटफुल, उतार लिए सारे, कवरिंग कैंडिडेट्स भी दर्जनों भर दिए हर जगह। सो मगर अब मसला ये है कि अगले मरहले के अंदर इलेक्शन कमीशन ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है, नादरा, नैब, एफआईए, एफबीआर, स्टेट बैंक, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम डिवीजन, नेशनल कम्युनिकेशन डिवीजन, हाउसिंग डिवीजन, चारों चीफ सेक्रेटरी, सीडीए की सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। तो इसके अंदर तो आपके बहुत से ऐसे लीडरान भी हैं जो एब्सकॉन्डर्स हैं, जो हाइडिंग में हैं, वो तो वैसे ही फारिग हो जाएंगे, और दीगर स्क्रीनिंग जब होगी तो बहुत से और फारिग हो जाएंगे। नहीं, क्यों फारिग होंगे? नो, मैं ऐसे नहीं एग्री करता। देखें, लॉ शुड बी द सेम फॉर ऑल। इसाक डार साहब के लिए अगर जो कानून है, जो अगर मुल्क से बाहर थे और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली, तो मेरे मुल्क में भी अगर कोई हमारा शख्स जिसको अभी तक सजा नहीं मिली, तो कानून में तो इजाजत है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, फिर कौम की मर्जी है। देखें, मेरी बात सुने, 100 बातों की एक बात, सियासतदान को जब भी आप गैर सियासी तरीके से मैदान से बाहर करेंगे, उसका जिन बार बार आपको तंग करेगा, उसको अवाम के सामने फेस होने दें, अवाम की अदालत में फेस होने दें। अगर अली मोहम्मद वोट लेके आता है, 5 साल परफॉर्म नहीं करता, मेरी अपनी मर्दान की अवाम मुझे रिजेक्ट करेगी, लेकिन आप गलत तरीके से मुझे निकालेंगे, यही मर्दान की अवाम अली मोहम्मद को बार बार भेजेगी, इमरान खान को बार बार भेजेगी। क्या आप 50 साल में भुट्टो साहब के लेगेसी को खत्म कर सके? नहीं कर सके, क्योंकि आपने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को पनपने ही नहीं दिया। एक वजीर आजम अपना टर्म 75 साल में 5 साल का पूरी नहीं कर सका। पहला वजीर आजम शहीद हो गया लियाकत बाग में, एक वजीर आजम आपकी लियाकत बाग में दोबारा शहीद हो गई, एक फांसी चढ़ गया, दूसरे को गोलियां लगी हैं, और आप भी कालकोटली में है, पाकिस्तान का एक महब वतन तरीन शख्स, जो दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां पाकिस्तान को लोग इमरान खान की वजह से जानते हैं, आज उसको आप मुल्क से गद्दारी या दहशतगर्दी के पर्चों में अंदर किया हुआ है। देखें, ये तौहीन एक शख्स की नहीं होती, ये 22 करोड़ 25 करोड़ अवाम के और सर अब इसको अमली जामा पहना दें सूरत हाल को। अगर आपके सैकड़ों उम्मीदवार आजाद हैसियत में मैदान में उतरेंगे, किसी निशान के बगैर उतरेंगे, तो एक ऐसी कौम जिसका लिटरेसी लेवल इतना लो है, जिधर खवातीन जो हैं देही इलाकों में, दे स्ट्रगल एज वेल, ये तो बहुत अफरा तफरी फैल जाएगी। देखिए, विल गेट अवर बैट हमें मिल जाएगा, बसूरत दीगर खिलाड़ी देखें, खिलाड़ी तो मैदान में मौजूद है, बल्ला आपने खिलाड़ी के हाथ से ले लिया है, बॉल अभी उसके हाथ में है, यॉकर मारेगा, आपको छोड़ेगा नहीं। देखें, हम इस मुल्क में सियासत करने क्यों आए? हम इक़्तिदार के लिए तो नहीं आए, हम अपने इस मुल्क को ठीक करने आए हैं। हमारी अपनी इस पाकिस्तान से इमरान खान की हमारी अपनी कमिटमेंट है, हमारी मोहब्बत है। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सूरत दीगर अगर बल्ला ना मिला, जिस आदमी का आज यौम विलादत मना रहे हैं, आप मुझे बताएं, हम तकरीबन सारे ही 50-50 के करीब होने जा रहे हैं, 45 तो सारे शायद क्रॉस कर चुके हैं, मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं। तो मुझे आप ये बताएं, हमने कितने, कोई 100 साल बाद इस मुल्क को ठीक करना है, 75 साल बाद भी। देखें, आज कितने अफसोस की बात है, मेहर साहिबा, इस पे प्लीज गौर कीजिए, पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार भी इस पे गौर करें। आज सुप्रीम कोर्ट बैठी है सर जोड़ के,
50 سال پہلے جو ایک ظلم ہوا ہے اس وزیر اعظم کو انصاف دینے، کیا 50 سال بعد ہم اس وزیر اعظم کو انصاف دینے؟ ہماری اس وقت کی سپریم کورٹ جب ہماری قبروں کے اوپر 20 سال گزر چکے ہوں گے، دوبارہ ہمیں انصاف ملے گا؟ دیکھیں اس طرح نہ کریں سر. بصورت دیگر کیا کریں گے اگر بلہ نہ ملا؟ تو بات تو یہ بھی ہے کہ کہیں گھڑی کا نشان نہ مل جائے، دیٹ ول بی جسٹ ہورریفک آئرنی، بٹ بلہ نہ ملا. دیکھیں جو بھی نشان ملے گا، اصل نشان کیا ہے؟ اصل نشان وہ ہے جو لوگوں کے سینوں کے اندر جو ہے وہ نقش ہو چکا ہے، اور وہ نشان ہے انصاف کا. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں سر کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل انٹرونشن بھی ہوئی، سپریم کورٹ نے جمعے کے دن جو ریمارکس دیے سائفر کیس کے اندر، اور اس کے بعد بیل بھی گرانٹ کر دی، مگر بعد ازاں ہم نے یہ سارا کچھ بھی ہوتے دیکھا. اور الیکشن کمیشن اب خط لکھ رہا ہے تمام تر حکومتوں کو بھی. آپ نے دیکھا ہے آئی جی کو بھی ہٹا دیا، ڈی سی اسلام آباد کو بھی ہٹا دیا ہے، آپ کے آہد چیمہ بھی برخاست ہو گئے ہیں. آپ کو کہیں نہ کہیں حوصلہ مل رہا ہے کہ انشاءاللہ اٹ مائٹ جسٹ اینڈ ویل؟ لیکن دنیا 8 فروری کو ختم نہیں ہو جائے گی. انشاءاللہ 9 فروری کا جب سورج طلوع ہوگا ہم اسی پاکستان میں ہوں گے. اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اگر ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہم 25 کروڑ عوام کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، 2/3 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، چاہے وہ ووٹ میں کنورٹ ہو یا نہ ہو. 2/3 قوم جس کے ساتھ کھڑی ہو، اب اس کو دیوار سے نہیں لگا سکتے. یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. اگر ہم کانسٹیٹیوشن کے مطابق جائیں گے تو 8 فروری کے بعد سب لوگ پارلیمنٹ میں جا کے ملک کے مفاد میں بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھ کے فیصلہ سازی کریں. خدا وہ دن ہمیں نہ دکھائے کہ 8 فروری کے بعد کسی بھی جماعت کو دوبارہ روڈوں پہ آنا پڑے. پاکستان کی قوم تنگ آ چکی ہے ان احتجاج اور ان چیزوں سے. وہ چاہتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے. بہت بہت شکریہ علی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد سہیل وڑائچ اور رؤف کلاسرا صاحب سے تجزیہ لیں گے. ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ اور رؤف کلاسرا موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وڑائچ صاحب سے بینیفٹ آف دا ڈسٹنس ان کو دیتے ہیں. وڑائچ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا سر کہ 2434 امیدوار جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، اینڈ دس از اہیڈ آف اینی ادر پولیٹیکل پارٹی. اب یہ کیا سمجھا جائے کہ ان کی اسٹریٹجی کام آ گئی کہ بالکل بر وقت واویلا کھڑا کیا، بر وقت سوشل میڈیا کا استعمال کر کے یہ نظروں میں یہ تمام تر ڈسکریپنسی اور چھینا چھپٹی لائی گئی، اسٹریٹجی بہتر ہو گئی؟ اور کیا اس سے یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب مشکلات بھی کم ہوں گی؟ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی انٹرونشن جو ہے اور الیکشن کمیشن کا بھی بر وقت تو ہے، اور دوسرا سوشل میڈیا کا استعمال، یہ تینوں چیزوں نے رول پلے کیا. اور میرا خیال ہے کہ اچھا ہوا کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے نامینیشن پیپر آئے اور ایک راستہ ہموار ہوا ہے. جو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید بہت سارے لوگوں کو نامینیشن پیپر نہیں جمع کرانے دیے جائیں گے، تو وہ تو ایسا نہیں نظر آ رہا. تو یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے ٹوورڈز دی الیکشنز. یہ ایک پازیٹیو سٹیپ جو ہے یہ ضمانت دے سکتا ہے آگے کی آسانیوں کی، یا قبل از وقت ہے یہ کہنا؟ میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ اور بھی آسانیاں انہیں مل جائیں گی. شاید بیٹ کا نشان بھی مجھے لگتا ہے مل جائے گا، اور شاید کوئی اس سے بھی اور بڑی بھی انہیں آسانی مل جائے. لیکن ابھی کہنا مشکل ہے، بڑے مراحل ہیں ہمارے ہاں. رکاوٹیں بھی آپ کو پتا ہے، جو وکٹم ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں ستیلا ہوتا ہے، اس کو بڑی مشکلات بھی آتی ہیں. لیکن ان حالات میں اتنی جو ہے وہ بھی رعایت مل جانا، میں سمجھتا ہوں اٹس اے گریٹ سکسیس. اور کلاسر صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک بڑی ریلیف کی طرف اشارہ دیا ہے وڑائچ صاحب نے؟ گو کہ ابھی بتایا نہیں، میں پوچھوں گی پھر سے کہ اور کون سی ممکنہ بڑی ریلیف مل سکتی ہے صورتحال میں، مگر وہ پھر بھی 3-3 4-4 5-5 کورنگ کینڈیڈیٹس ہر امیدوار کے پیچھے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ پریمپٹیولی کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں صورتحال کو؟ اس میں مجھے جو سمجھ آتی ہے 2-3 اور چیزیں. ایک تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وڑائچ صاحب کے دباؤ آیا ہے یقینی طور سپریم کورٹ کا یا الیکشن کمیشن کا. ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ جو انڈیپینڈنٹ کے طور پر انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرا. ابھی یہ نہیں پتا کون کس پارٹی کا ہے، خود ہی انہوں نے جمع کرا کے اپنا فگر فیکٹس دے دیے. اور عام آدمی کو لگا ہے جو جہاں بھی بیٹھا ہوا تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو اصل لاٹ ہے، جو اصل ان کے الیکٹبل کہہ لیں یا ونیبل کہہ لیں یا مین ان کی جو ان کی بریگیڈ تھی،
وہ تو الیکشن میں آ نہیں پا رہی, وہ اپنے پیپرز نہیں دے پا رہے یا کسی وجہ سے مفرور ہیں, ان کی آگے ڈسکوالیفیکیشن کا خطرہ ہے. سو بہت سارے میں سمجھتا ہوں لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو موقع بھی جانا ہے کہ کل کو ممکن ہے کہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, وہ فیلڈ میں نہیں آتے, ان کے ریٹرننگ افسر جو ہیں پیپرز ان کو ریجیکٹ کر دے تو ہمارا چانس بن جائے گا, اور ممکن ہے کہ پارٹی جو ہے کسی اور کو فیلڈ میں نہ پا کے, کہ ان کا اپنا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں ہے تو ہم جا کے وہاں ان سے ٹکٹ لے سکتے ہیں, یا اگر ٹکٹ نہیں بھی ملتی تو کم از کم ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس کو موقع سمجھا گیا, اسی لیے اتنی بڑی تعداد میں آپ دیکھیں 2400 لوگ جو ہیں, تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ورکر بھی ہوں گے, ان کے ووٹر بھی ہوں گے, انہوں نے اس کو موقع کا ایک فائدہ سمجھتے ہوئے, کیونکہ ان کی مین پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ریٹرننگ افسروں تک نہیں جا رہے, ان سے پیپر چھینے جا رہے ہیں, کل کو بہت سے سکروٹنی ہونی ہے, 7 دن ہے, آپ کو 7 دنوں میں دباؤ ڈالے جائیں گے, پریشر جائیں گے, گھروں سے اٹھایا جائے گا, ریجیکشن ہو جائے گی. وڑائد صاحب, یہ جو اسکریننگ پروسیس میں کلاسرا صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں ابھی بڑوں نے فارغ ہونا ہے, تو پیچھے بھی پھر بہت سے لوگوں کا چانس ہو سکتا ہے لگ جائے, مگر جب امیدوار آزاد اتریں گے میدان کے اندر اور بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا تو اس سے ایک کنفیوژن نہیں ہوگی, کہیں نہ کہیں تو اس کا منفی اثر پڑے گا, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس حد تک نہیں پڑے گا جس حد تک ایک پاپولر ویو ہے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں 2 طرح کے حلقے ہیں. ہاں, میں پنجاب کی زیادہ تر بات کر رہا ہوں. جی کہ جو دیہات ہیں وہاں تو دھڑے ہوتے ہیں, پارٹی ووٹ بڑا کم ہے, تو وہاں تو ظاہر ہے جو پرانے دھڑے ہیں ان کے لوگ چاہے انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوں چاہے پارٹی کی طرف سے کھڑے ہوں, وہ تو ان کے ساتھ دھڑے جائیں گے. اور زیادہ تر وہاں پہ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا جو وننگ جس پارٹی کا مستقبل ہوتا ہے اقتدار میں آنے کے, تو اس کو ایڈوانٹیج ملتا ہے. لیکن شہروں کے اندر پارٹی ووٹ کے مطابق لوگ ووٹ دیتے ہیں, جس کو بلے کا نشان ملے گا یا جس پہ تحریک انصاف جس پہ ہاتھ رکھے گی, پھر وہ تحریک انصاف کے لوگ اسی کو ووٹ دیں گے. تو شہروں کے اندر ڈفرینٹ سچویشن ہوگی اور دیہی حلقے جو ہیں وہاں ڈفرینٹ سچویشن ہوگی. سر, دیہی حلقوں میں ایک تو بہت زیادہ امیدوار جب آزاد میدان میں اترے بھی, اس کے بعد لو لٹریسی ریٹ بھی ہے. اب وہ اتنا آسان تو نہیں ہے کہ آپ نے نشان دیکھا بلے کا اور ٹھپا لگا دیا, نام بھی پتہ ہونے ہوں گے, مگر گو کہ آف کورس سوشل میڈیا اور ایک آگاہی جو ہے وہ بہت بڑا ووٹر بیدار ہو گیا ہے. مگر کتنے پرسنٹیج آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپیکٹ ہوگا دیہی علاقوں میں پی ٹی آئی کو بلہ ان کے پاس نہ ہونا؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اور بھی نشان مل گیا تو ایک دن میں وہاں تک پہنچ جائے گی. یہ بات مشکل نہیں ہوتی, یہ کسی زمانے میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی. اب ایک صرف پرابلم ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو کہ اگر بلہ نہ ملا اور ہر جگہ پہ ڈفرینٹ الیکشن سمبل ہوئے تو اس سے کنفیوژن پیدا ہوگا. لیکن اگر کوئی اور سمبل مل گیا ان کو چاہے بلے کے علاوہ بھی, تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. امیدوار آزاد حیثیت میں مختلف نشانوں کے ساتھ اگر اتریں تو تب تو تہس نہس ہو جائے گی. جی, تب پرابلم ہوگا بہت زیادہ. سخت کنفیوژن پھیلے گا نا کلاسرا صاحب. اس کے بعد کوئی بلے پہ آ رہا ہے, کوئی لالٹین پہ آ رہا ہے, کوئی سائیکل پہ آ رہا ہے, کوئی دیٹس اے پلاٹ. یہ مقصد ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی ایک سمبل پہ نہ لڑے, اور ان کو مختلف, کیونکہ پارٹی تو پہلے اڑ چکی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ, آپ پرائرٹی لسٹ دیکھیں الیکشن کمیشن کی, اس کے اندر نہیں ہے, پارٹی تو ہے ہی نہیں. کوئی پارٹی نہیں ہے, سو پارٹی تو اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر آپ نے وہی جا کے انڈیپینڈنٹ آپ نے لڑنا ہے اور ہر حلقے میں علیحدہ ملنا. اسپیشلی میں تھوڑا سا ان سے وڑائد صاحب سے تھوڑا سا میں ہلکا سا ڈیفر کروں گا. اب وہ دھڑے بندی ٹھیک ہے دیہاتیوں میں ہے, میں خود دیہات کا آدمی, وڑائد صاحب کو ہمارا بیک گراؤنڈ تقریباً وہ دیہاتی ہے, لیکن اب کی دفعہ وہاں پہ ڈفرینٹ چیزیں, لوگ جو ہیں جو میں نے فیل کیا اپنے علاقے میں, لوگ اب پارٹی بنیادوں پہ زیادہ چلے گئے ہیں. زیادہ مطلب جو آپ کے فرقے تھے یا آپ کے قبائل تھے یا آپ کی ذات تھی یا آپ کی دھڑے بندی تھی, وہ دھڑے بندی کم ہوئی. اور عمران خان کا ووٹ جو ہے وہ دیہاتوں میں پھیلا ہے. یہ سوشل میڈیا کا جو ان کو فائدہ ہوا ہے, لوگ اب امیدوار نہیں دیکھتے, وہ پارٹی دیکھتے ہیں, اسپیشلی خان صاحب کے حوالے سے. سو خان صاحب کی پارٹی کا اگر انہیں سمبل کو مل جاتا ہے, پارٹی اگر واپس آتی ہے اور ایک سمبل ہوتے تو دے ول بی ان اے بیٹر پوزیشن. اور جو اس میں جو خرابی ہوگی سب سے زیادہ وہ ہوگی خواتین کے ووٹ پہ ہوتی ہے. دیہاتوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ خواتین کو زیادہ نہیں پتا ہوتا, کہ ان کو مرد جو ہے موسٹلی دیہاتوں میں بتا دیا جاتا ہے, پولنگ والے دن ہی بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں سمبل ہے, بلہ ہے, دوات ہے, ٹریکٹر ٹرالی, جو بھی آپ نے اس میں مہر لگانی, وہ اسی کو سوچ کے جاتی ہیں. وہ یہ سوچ کے نہیں جاتی ہوتی نام کیا ہے, کہاں پہ, لٹریسی ریٹ کی کوئی پرابلم ہے. سو اگر پی ٹی آئی کے پاس وہ ڈفرینٹ کینڈیڈیٹ ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک علیحدہ ہے, اب لاکھ ایفرٹ کر لیں اس کے ٹویٹر کے ذریعے, ٹک ٹاک کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے,
آپ کی جو خواتین کا ووٹ بینک ہے وہ ڈیفینیٹلی کنفیوز طور ہوگا. پر کنفیوز. میں ایکچولی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں بڑائت صاحب، آپ نے شروع میں جو کہا ہو سکتا ہے اور بڑا ریلیف بھی ملے، اس پہ روشنی ڈالیے گا، کیونکہ سر ہم نے جمعے کے روز دیکھا ایک جوڈیشل ریلیف آیا، جسٹس سردار طارق، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، کیا بالکل ہی اوور ویلمنگ قسم کے ریمارکس تھے، ان ایکسپیکٹڈ، لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر، اور کس طرح یہ الیکشن کمیشن کا عملہ اپنا کام نہیں کر رہا اور کس طرح فیئر مواقع نہیں فراہم کیے جا رہے، اور اس کے بالکل ود ان آورز آپ نے دیکھا کہ ایڈمنسٹریٹولی الیکشن کمیشن نے بلہ چھین لیا، کہا کہ بھئی اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کو کس طرح لگ رہا ہے سر، کیونکہ 21 دسمبر کو جو لوگ حراست میں لیے گئے تھے 3 MPO کے تحت، 22 کو ان کو ریلیز تو کر دیا گیا، مگر ان میں سے اس طرح کے کیسز بنا گائے چوری کے کیسز اور FIR کاٹ کے واپس اندر کر دیا گیا. سو واٹ میکس یو بلیو دیٹ دیر از ریلیف راؤنڈ دا کارنر؟ دیکھیں، ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری یہ جو عدلیہ ہے اور اس کے جو ججز ہیں جن کو ہم ظاہر بہت پرانا جانتے ہیں اور ان کے ہمیں مقدمات سے بھی آگاہی ہے، ان کے فیصلوں سے بھی، تو یہ سول لبرٹیز کے سارے جو ہیں بڑے قائل ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بلے کا نشان ہے یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بلے کا نشان اگر یہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے تو بلے کا نشان انہیں ملنے کا امکان ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بتائیے گا سر کہ بلے کا اگر نشان مل گیا دین آل از ویل، مگر آپ عمران خان کو باہر آتے دیکھ رہے ہیں الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے؟ بیکاز اب 2 جنوری کو تو نہ تاحیات نہ اہلی کے اوپر بھی سپریم کورٹ کا بڑا بینچ بیٹھ جائے گا، ہیڈڈ بائی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمسیلف. تو ادھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب دیکھیں یہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے نا آج کی، اور چیف جسٹس صاحب، ان سے آپ جو ہے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ یہ ایک ہی طرح کے فیصلے دیں گے. یہ بڑے مختلف فیصلے بھی دے سکتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ مثلا ایک فیصلہ ہماری اسی سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائلز کو جاری رکھنے کا دیا، ایسا ہی ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسی نے جو ہے یہ ابھی PTI کو ریلیف بھی دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کیس ٹو کیس فیصلہ ہوگا کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خان صاحب کی بھی ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے، دیر از نو بیلنسنگ ایکٹ ہے سو ٹو سے، آپ کہہ رہے ہیں. سر ہنگ پارلیمنٹ ہی بنتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی انڈیپینڈنٹ پبلک پول نہیں آیا، نہ اوپینین پولز آئے ہیں، اور نہ ابھی تک کوئی واضح صورتحال اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہر حلقے میں ہمیں یہ تو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ نون کا کینڈیڈیٹ ہوگا، لیکن PTI کا کون ہوگا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے ابھی تک. تو جب تک یہ اصل میں یہ جو ریس ہوتی ہے یا جو ووٹوں کی شفٹیج ہوتی ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے. ابھی تک تو ہم صرف یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ پارٹیوں کی پاپولیرٹی کتنی ہے، اس کے اندر 2 فیکٹر اور ایڈ ہوتے ہیں. ایک فیکٹر وہ ایڈ ہوتا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کیسا ہے، اس کی حلقے میں کیا پوزیشن ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اقتدار پسند یا اپرچونسٹ لوگ ہیں وہ بھی 10-12% ہوتے ہیں، وہ پھر ادھر شفٹ ہوتے ہیں. یہ 2 چیزیں ابھی ہونی ہیں، بالکل ہونی ہیں، مگر لیکن ابھی تک جس پاپولیرٹی جو ادارے ہیں ابھی تک جو ادارے ہیں یا جن لوگوں نے ابھی تک اپنی ابتدائی اسسمنٹ کی ہے وہ تو یہی توقع کر رہے ہیں کہ اٹ ول بی ہنگ پارلیمنٹ. لیکن نون لیگ کا جو اندازہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم سمپل میجارٹی لے جائیں گے. تو یہ 2 ڈفرینٹ اوپینینز ہیں جو دونوں. بڑائت صاحب آپ کا بہت زیادہ تجربہ رہا ہے الیکٹرل پالیٹکس میں بھی. 2018 میں زیر عطاب ہونے کے باوجود، پابند سلاسل ہونے کے باوجود سینٹر نکال گئی تھی مسلم لیگ نون سکون سے. اس دفعہ آپ کو لگ رہا ہے آدھے ان بیٹر پوزیشن یا ایسا نہیں ہے اس دفعہ؟ نہیں دیکھیں، نارتھ تو نہیں نکال سکی تھی. آپ دیکھیں سارا پنڈی اٹک سارا ہار گئے تھے گجرات تک، تو نارتھ تو نہیں تھا، اور فیصل آباد بھی ہار گئے تھے. تو دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے، شہروں کے اندر نون کو بہت ڈیفیکلٹی ہوگی اور بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا. ایون ویکر کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کے بھی ان کے ساتھ بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا. اور جس طرح پہلے نون کی پوزیشن تھی شہروں کے اندر، ٹاؤنز کے اندر، وہ پوزیشن مجھے اس دفعہ نظر نہیں آ رہی، ویکر پوزیشن ہے. لیکن پھر بھی ان کو 2 ایج حاصل ہیں. ایک تو بیٹر کینڈیڈیٹس کے، دوسرا ان کو ایج حاصل ہے کہ ان کی یہ تاثر ہے کہ ان کی گورنمنٹ بن رہی ہے. اور ظاہر ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی آپ کی ہیلپ کرتی ہے. تو کیا ان فیکٹرز کے ساتھ وہ
ری گین کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اس کا مجھے ابھی انتظار ہے کہ جب یہ کینڈیڈیٹس جو ہیں یہ کلیئر ہوں گے پھر ہم بھی اپنا اندازہ لگائیں گے کہ وہ کیا ریزلٹس ہوں۔ ایک کینڈیڈیٹس کا دھکا ہے جس طرح وڑائچ صاحب نے کہا، اور ایک ایڈمنسٹریشن کا بھی، اور گو کہ الیکشن کمیشن دے رہا ہے درست ہے۔ احد چیمہ کو بھی اب ریموو کر دیا، ڈی سیز وغیرہ اور انتظامیہ کو بھی درستگی کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہ اب نیوٹرل ہو جائیں، انسان کے بندے بن جائیں، ایسی شکایات نہ آئیں۔ پھر بھی ادھر کا دھکا زوروں کا ہوگا۔ وڑائچ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو امید ہے اس نواز لیگ کو ہمیں سمپل میجارٹی ملے گی، مطلب اس وقت آپ کو 170 سیٹیں ہاؤس میں چاہیے آپ کو وہ کرنے کے لیے۔ پنجاب کی سیٹیں جو ہیں 140 یا 41 بچ گئی ہیں۔ آپ اس پوزیشن میں ہیں 140 سیٹیں پوری جیتیں اگر پنجاب میں، کیونکہ باقی صوبوں میں تو اتنی پریزنس نہیں ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں اس کی نواز لیگ۔ اب ساری سیٹیں پنجاب کی جیتیں، 140 کی 40 آپ سیٹیں آپ جیتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ اسپیشل سیٹس ایڈ ہوں تو 72-73 تک جاتے ہیں آپ۔ سو پنجاب میں تو کوئی ایسی صورتحال مجھے تو نہیں لگتا اس میں نظر آ رہی کہ اس میں یہ جو ہے نواز لیگ جو ہے یہ 172 سیٹیں لے سکے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو جناب مشرف جو ہے 2002 میں جب ان کے آگے زیر اہتمام ہو رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے نیچے ہو رہے تھے، اب ایجنسیز کے بینظیر بھٹو نہیں تھی، نواز شریف نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اپنی کیو لیگ کو 140 یا 50 سیٹیں دلوا دی، 152 سیٹیں دلوائی تھی انہوں نے، آپ کو پیٹریاٹ بنانی پڑ گئی تھی آپ کو پیپلز پارٹی۔ سو اس وقت اتنی ساری اس کی سپورٹ کے باوجود کہ جناب مشرف تھے، سارے چودھری تھے، سارے لوگ تھے، اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی، ڈی سی او اے سی سب بھی تھے، فری فرال تھا، اس کے باوجود 172 سیٹیں ہم نہیں نکال سکے تھے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب نواز شریف صاحب جو ہیں؟ ویسے لاہور میں بڑے کانٹے کا مقابلہ ہے وڑائچ صاحب، آپ دیکھیں 130 میں نواز شریف صاحب یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ اتر رہے ہیں، اور گو کہ ہمیشہ روایتی طور پہ گڑ رہا ہے نون لیگ کا، لیکن یاسمین بی ہاری بھی ہیں، مگر ابھی وہ جیل میں ہے اور ابھی ایک سمپتھی ووٹ بھی ہے، اس میں کوئی زیادہ خطرے کی یا ٹینشن کی بات ہو سکتی ہے میاں صاحب کے لیے؟ پھر اسی طرح آپ کی مریم صاحبہ اور علیم صاحب مد مقابل ہیں این اے 119 میں، 122 میں عمران خان صاحب اتر رہے ہیں، لیٹس سی ان کا کیا بنتا ہے، کوئی اور کنوکشن آتی ہے کہ نہیں۔ شہباز شریف سے 123 کے اندر لاہور میں بڑے کانٹے کا مقابلہ لگ رہا ہے، آپ کو کدھر زیادہ ٹینشن ہو سکتی ہے نون لیگ کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو بڑا ٹف مقابلہ ہوگا، اور میں نے تو خود اپنا اندازہ نہیں لگایا، میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں نے آپ کو 2 مختلف لوگوں کی رائے دی ہے، اسی طرح رائے میرے پاس موجود ہے، وہ جو پاکستان کے جو ادارے اندازے لگاتے رہتے ہیں ان کا اندازہ ہے کہ 8-6 جو ہے 8 سیٹیں نون کی سیف ہیں لاہور میں، اور 6 سیٹیں جو ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ طاقت میں ہے۔ تو پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ ساری تقریباً 2-3 سیٹیں ہی جو ہے 2 سیٹیں پی ٹی آئی جیتتی تھی 3، تو اب تو لگتا ہے کہ وہ کافی ان کا اثر جو ہے وہ پھیلے گا، لیکن ابھی جن 8 کو وہ سیف کہہ رہے ہیں وہاں بھی ابھی کوئی ٹیسٹ تو نہیں ہوا کہ بھئی وہاں کیا پوزیشن ہوگی۔ اور کوئی پوزیشن میں کلیئرٹی آئی ہے کہ نواز شریف صاحب ویسے تو امیدوار ہیں، مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہیں، بٹ کین اٹ بی کہ شہباز شریف صاحب کو بھی آگے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی اوپر نیچے دونوں سیٹوں پہ ہیں، مریم صاحبہ بھی 5-5 حلقوں سے اتر رہی ہیں، اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور میرا انفارمیشن بھی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نون لیگ کے وزیر اعظم کے لیے امیدوار ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ وفاق میں معاونت کریں گے، اور جو ہے وہ ساتھ ہی جائیں گے، وہ بھی ایم این اے ہی رہیں گے، ان کا پنجاب میں رہنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اور جو مریم صاحبہ ہیں اور جو حمزہ صاحب ہیں ان کے بارے میں ابھی کوئی میرا خیال ہے انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، یہ فیصلہ بھی کریں گے رزلٹ دیکھ کے کہ اگر تو دیکھیں نون جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ بڑے کمفرٹیبل طریقے سے ہوگا تو ظاہر ہے پھر نون اپنی مرضی کرے گی، لیکن ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ نون کو اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کی نہ صرف مدد بلکہ معاونت درکار ہوگی، اور پنجاب کا جو چیف منسٹر ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر شاید وہ پھر ان کی فیملی سے نہ بن سکے۔ ہاؤ انٹرسٹنگ سر، یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ خاندان سے نہ بن سکے، پہلے تو اپوزیشن لیڈر تک خاندان کے اندر ہی رکھا جاتا تھا، شہباز شریف صاحب اوپر وفاق میں ہوں یا نیچے حمزہ ہوں، نہ خواجہ آصف کو ریکمنڈ کیا گیا۔ سعد رفیق صاحب کتنا پنجاب کے اپوزیشن لیڈر بننا چاہ رہے تھے؟ ان کی رائے کا بڑا احترام ہے، وڑائچ صاحب کا بڑا میسو ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے ان کا، لیکن میرا خیال ہے یہ ہاؤس آف شریف اس کے بغیر کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گا، انہیں وزیر اعظم پھر نہیں چاہیے۔
اگر پنجاب ان کے پاس نہیں ہے، مطلب پنجاب از اے سالٹ آف پاکستان، وہاں پہ آپ کی 12 کروڑ کی آبادی ہے، آپ نے یہاں پہ 24 کلومیٹر پہ بیٹھ کے اسلام آباد میں آپ نے بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ اگر پنجاب آپ کے پاس ہلا گلا آگے اللہ پاس پروٹوکول، جہاں پہ آپ کے جیپ کے آگے لوگ ہیں، آپ وہاں پہ اپنا ڈیولپمنٹ فنڈ چلا رہے ہیں۔ پارٹی کی حکومت ہوگی مگر شریف خاندان کا ضروری نہیں ہے بندہ اندر، یہ میرا خیال ہے یہ اتنا بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اگر حمزہ صاحب بھی وہاں پہ اگر ایم پی ہوئے اور مریم بھی جیت کر آئیں، ان کی پہلی شرط یہ ہوگی جناب کہ آپ سینٹر آپ رکھ لیں، جس کو دینا ہے دے دیں، آپ نے پنجاب ہمیں دینا ہے۔ کبھی بھی شریف فیملی پنجاب سے اپنے آپ کو سر یہ آپ کا تجزیہ یا خبر ہے بڑائچ صاحب؟ افورڈ ہی نہیں کرے گی، وہ نہیں لے گی حکومت، پھر کہے گی خود رکھ لیں۔ میرا اندازہ ہے بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ دا سچویشن از ایز فلوئڈ ایز اٹ از سینسٹیو ٹو سے دا لیسٹ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، میں گونا بی رائٹ بیک۔ ایک جانب دنیا بھر میں کرسمس منایا جا رہا ہے، سرخ رنگ خوشیوں کا بکھرا ہے، لیکن وہ اوور شیڈو ہو رہا ہے لہو کے سرخ رنگ سے، کیونکہ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ پر گزشتہ رات بدترین بمباری کی ہے کہ جس سے 250 سے زائد فلسطینی شہید اور 500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جس کے بعد گزشتہ 80 دن سے جاری اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والوں کی کل تعداد 20,674 اور زخمیوں کی تعداد 54,536 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے وسطی غزہ میں فضائی حملے اور زمینی گولہ باری تیز کر دی ہے، جس کے بعد پوپ فرانسس نے کرسمس کے موقع پر اسرائیل سے غزہ میں قتل عام روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ معصوم شہریوں پر اسرائیلی حملوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پوپ فرانسس نے مزید کہا ہے کہ انصاف طاقت سے نہیں بلکہ محبت سے آتا ہے اور ہماری دھڑکنیں بیت لحم کے ساتھ ہیں۔ یاد رہے کہ مسیحی برادری بیت لحم کو حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش قرار دیتی ہے اور بیت لحم مغربی کنارے میں موجود قدیم شہر ہے، اور اب ایک جانب پوپ فرانسس سمیت تقریباً پوری دنیا اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے، مگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ابھی بھی بضد ہے کہ نہ ہی جنگ بندی ہوگی اور نہ ہی حملوں کو روکیں گے۔ نیتن یاہو کے بیان کے جواب میں حماس اور اسلامک جہاد نے بھی جنگ بندی کے مصری پروپوزل کو مسترد کر دیا ہے۔ مصر کی طرف سے حماس کو مستقل جنگ بندی کے لیے غزہ سے دستبردار ہونے کا کہا گیا۔ مصری تجویز کے جواب میں حماس کا کہنا ہے کہ حماس اسرائیلی بربریت اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا خاتمہ چاہتا ہے، اور ہم نے اپنے مصری بھائیوں کو واضح بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی حماس کی جانب سے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل فوجی شکست کے بعد غزہ کے باسیوں کو مسلسل بمباری کا نشانہ بنا کر خوفزدہ کر رہا ہے۔ اسرائیل فضائیہ بمباری کی وجہ سے جہاں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، وہیں صحت کا نظام بھی تباہ ہو کر رہ گیا۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ 35 میں سے 23 ہسپتال غیر فعال ہو چکے ہیں مکمل طور پر، 72% پرائمری کیئر کلینکس جو ہیں وہ بند ہو کر رہ گئے ہیں، 87 ایمبولینسز کو بمباری سے نقصان پہنچایا گیا ہے، اور انہی وجوہات کے پیش نظر تقریباً 9,000 لوگ بر وقت علاج نہ کروانے کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں۔ اینڈ آف دا ایئر، اے ویری میری کرسمس، لیکن دل بہت اداس ہے، اور نہ ہی ملک پوری دنیا کے اندر کرسمس کو اس جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔